الرحمن الرحیم۔ اہل جنت دنیا میں اللہ کے ذکر سے خالی گزرنے والی ایک ساتھ پر بھی حسرت کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ گھڑی جو اللہ کے ذکر کے بغیر انسان پر گزرتی ہے، قیامت کے دن وہ اس پر حسرت کریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کو سوائے اس گھڑی کے جو ان پر اللہ کے ذکر کے بغیر گزری، کسی اور گھڑی پر حسرت نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں، ان کی مجلس کی مثال مردار گدھے کی طرح ہے اور ان کی اس حالت پر افسوس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کیے بغیر منتشر ہو جائیں تو اس مجلس کی مثال مردار گدھے کی طرح ہے، اور یہ مجلس قیامت کے دن ان پر حسرت گناہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی ایسی جگہ بیٹھے جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو، اس کے لیے اللہ کی طرف سے خسارہ ہے، اور جو ایسے بستر پر لیٹے جس پر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے خسارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہ کرے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھے تو اس پر گرفت ہوگی، پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو انہیں بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو لوگ کسی جگہ بیٹھیں اور وہ اللہ کا ذکر نہ کریں اور حضور علیہ السلام پر درود نہ بھیجیں تو انہیں قیامت کے دن اس محرومی پر حسرت ہوگی، اگرچہ وہ جنت میں داخل بھی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں اکٹھے ہوں اور اللہ کا ذکر کیے بغیر منتشر ہو جائیں تو یہ مجلس قیامت کے دن ان پر حسرت و افسوس کا باعث ہوگی۔ ان ساری حدیثوں کو پہلی والی کو احمد بن حنبل المسند میں لائے ہیں، احمد بن حنبل نے پھر مزید دوسری جگہ المسند میں لائی ہے، نسائی نے سنن کبریٰ میں، نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں لایا ہے، حاکم نے مستدرک میں، بہقی نے شعب الایمان میں، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں۔ اور ان ساری حدیثوں کو حضور سیدی شیخ الاسلام نے الکنز الثمین فی فضیلت ذکر و ذاکرین میں جمع کر لیا ہے، اور آپ نے باب بھی قائم کیا ہے، باب فصل کا نمبر ہے 34 اور نام ہے اہل جنت دنیا میں اللہ کے ذکر سے خالی گزرنے والی ایک ساتھ پر بھی حسرت کریں گے۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث میں بیسیکلی 3 چیزیں بیان ہوئی۔ نمبر 1، ذکر الہی کے بغیر گزرا ہوا ایک لمحہ بھی حسرت کے باعث ہوگا۔ ذکر کیا ہے؟ اب ذکر ہے اللہ کی یاد، اللہ کے واسطے۔ کوئی بھی عمل جو اللہ کے واسطے کیا گیا ہو، ساری چیزوں، کھیلو کودو کھاؤ پیو، ریزن یہ کہ اللہ رب العزت، اللہ کی توجہ اللہ کے لیے اور اللہ کے انسٹرکشن پہ عمل کرتے ہوئے کیا گیا ہو، تو پھر وہ ذکر میں شامل ہوگا، تو وہ حسرت کا باعث محشر میں بھی ہوگا۔ جو وقت گزرا ہے بغیر ذکر کے، اور وہ حسرت کا باعث جنت میں بھی ہوگا۔
ذاکرین کا پروٹوکول دیکھ کر وہ حسرت کریں گے. جنت میں بھی جو سٹیجز ہوں گے، مقام ہوں گے، ان میں جب جنتی اللہ کے ذکر کرنے والوں کا سٹیٹس دیکھیں گے تو وہ اس میں حسرت کریں گے، رخص کریں گے. اس میں انسانیت کی خدمت ہے، چیریٹیز کا کام ہے. اللہ کی رضا کے لیے انسانیت اور مسلمان کی جہاں جہاں جو تگ و دو ہو رہی ہیں قومیں، وہ لوگ ہیں اس کے لیے بڑے درجات. جو اس نے کوئی کام مس کر دیا ہوگا اور اللہ کے لیے نہیں کیا ہوگا تو پھر اس کے لیے بڑا افسوس ہے. دوسری چیز حدیث پاک میں کہ جو بھی ہم گیدرنگ مجلس کرتے ہیں اس میں ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں. تھوڑا سا تلاوت قرآن کر لیں، 3 آیت سی صحیح، درود پاک پڑھ لیں. صرف اللہ کا ذکر ہی نہیں حدیث پاک میں آیا، بلکہ اللہ کے ذکر ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتا جب تک درود و سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہ بھیج دی جائے، رسول کا ذکر نہ ہو. اور اس نے جو ہی رسول پاک کا ذکر ہوگا تو اس سے جو ہے مجلس بابرکت ہو جائے گی. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 191 میں فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون. اور وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اور سراپا ادب بن کر بیٹھے اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. انسان کے 3 ہی پوزیشن ہوتے ہیں، یا تو وہ کھڑا ہے، یا تو وہ بیٹھا، اور یا تو سویا ہے. ہم حرم شریف میں بھی جا رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں. جائیں تو دوسرے کیا کر رہے ہیں انہیں چھوڑ دیں، وہ قوم کیا کر رہی ہے چھوڑ دیں، کسی نے یہ کر دیا چھوڑ دیں. اپنی طرف دھیان رکھیں، کیونکہ نفس اور شیطان آپ کے اٹینشن، آپ کے توجہ کی کو اچک لے جانے کے لیے پیچھے پڑا ہے. جو دوسروں کے عیب دیکھتا ہے اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے، اور جو اپنے عیب دیکھتا ہے اسے دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے. دنیا کا نظام ہے، چل رہا ہے، چلتا رہے گا. مجھے اپنے فکر کرنی چاہیے، اپنے اور اپنے فیملیز کی فکر کرنی چاہیے. قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والوں اپنے جان کی فکر کرو. تم اپنی کوشش کرو کہ بچ جاؤ. آج ساری چیز جو ہے وہ دنیا کا گھر کا رولا ہے. کسی پر نگاہ پڑے تو دعا کریں اس کے لیے، اگر اس کے اندر کوئی اچھائی دیکھیں تو. شیطان کے رولے ہیں جو جیلسی پیدا کرتی ہے، حسد پیدا کرتی ہے، نفس کا رولا ہے یہ سارا. جو ہی وسوسہ نیگیٹو بات آئے کسی کے لیے، بندہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہٹ گیا ہو، دنیا کے اس جال میں پھنس گیا ہو. چھوڑ دیں دنیا کے فکر کو، اپنی فکر کریں. جس نے جو ہے اپنی اور اپنے فیملی کی فکر کر لی، یا جو اپنے حلقے میں ہے اس کو بچا لیا، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی. اور ذکر الہی جو ہے وہ ہمیں ویجیلنسی دیتا ہے، الرٹنس دیتا ہے، غفلت سے نکالتا ہے، ہمیں ہوشیار کر دیتا ہے. اب دیکھیں نا کہ اگر جیب کترا پاکٹ مار آ جائے، اب جتنا بھی مال آپ ڈالتے رہیں وہ تو پاکٹ مار کے نیچے سے لے کر چلا گیا. ویسے ہی اپنے دل پر اور دماغ پر دھیان رکھیں کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، کیا تو وہ نفس کا جیب کترا شیطان وہ اچک کے تو نہیں لے جا رہا؟ شیطان کہیں آپ کی نیکیاں تو نہیں ضائع کر رہا؟ یہ ویجیلنسی کی ضرورت ہے، الرٹنس کی ضرورت ہے. سلطان باہو نے فرمایا، اسی لیے کہ جو دم غافل تو دم کافر.
اصل پریکٹیکل اپلیکیشن تو مارکیٹ میں اور دنیا کے لین دین میں ہمارا ٹیسٹ ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں غفلت کی زندگی سے چھٹکارا دے اور ہمیشہ ہمیں یاد والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔